موضوع جو ہے تقوی اور جتنا اللہ تعالی جل شانہ نے رزق دے دیے اس کے اوپر راضی ہو جانا، زیادہ کی کوشش میں نہ لگے رہنا، جو مقدر میں ہے نصیب میں ہے وہ مل کر ہی رہے گا۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اللہ تعالی جل شانہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ کس چیز کی؟ تقوی کی وصیت کرتا ہوں کہ تنہائی میں اور اعلانیہ بھی، اور جب کوئی کام برائی کا سرزد ہو جایا کرے تو تلافی کے طور پر اچھا کام کر لیا کرو، اچھا کام کر لیا کرو، اور کسی سے سوال نہ کرتے رہا کرو بغیر ضرورت کے، اور کسی کی امانت نہ رکھو۔ دو آدمیوں کے درمیان قاضی نہ بنو کہ یہ بہت ہی اہم کام ہے، ہر شخص کے بس کا نہیں ہے، ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو تھوڑے پر راضی ہو جاتا ہے اور قناعت کر لیتا ہے اور اللہ جل جلالہ پر توکل کر لیتا ہے، وہ کمانے کی محنت سے بے فکر ہو جاتا ہے، وہ کمانے کی محنت سے بے فکر ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے جو شخص یہ چاہے کہ سب سے زیادہ قوی ہو جائے وہ اللہ جل جلالہ پر توکل کرے، اور جو یہ چاہے کہ سب سے زیادہ غنی ہو جائے اس کو چاہیے، کیا چاہیے اس کو چاہیے کہ جو چیز اللہ کے پاس ہے اس پر اس سے زیادہ اعتماد رکھے جتنا اپنے پاس کی چیز پر ہوتا ہے، اور جو یہ چاہے کہ سب سے زیادہ معزز ہو جائے وہ تقوی اختیار کرے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ میں بہت زیادہ معزز ہو جاؤں تو وہ کیا کرے؟ وہ تقوی اختیار کرے۔ اور یہ تجربہ کی بات ہے کہ آدمی کے تقوی کا جتنا اثر لوگوں پر پڑتا ہے اتنا کسی چیز کا نہیں پڑتا۔ جس شخص میں جتنا تقوی زیادہ بڑا ہوا ہوگا اتنا ہی لوگوں کے دلوں میں اس کا اعزاز اور اکرام ہوگا۔ اور تقوی کیا چیز ہے؟ اللہ جل جلالہ کا ڈر، خوف دل کے اندر ہر وقت ہو۔ آج کوئی برائی کرتے ہیں، کسی طرف یہ دیکھ لیتے ہیں فلاں مجھے دیکھ رہا ہے یا کوئی مجھے دیکھ لے گا، اگر یہی چیز دل کے اندر پیدا ہو جائے، اب چھوٹا سا بچہ بھی کسی کو دیکھ رہا ہو تو آدمی گناہ نہیں کرتا، کوئی بری حرکت نہیں کرتا، کوئی برائی کا کام نہیں کرتا، تو یہ چیز دل کے اندر پیدا ہو جائے کہ مجھے ہر وقت اللہ تعالی جل شانہ دیکھ رہے ہیں، تو یہ چیز تقوی ہے، یہ چیز تقوی ہے۔ حضرت وہب حق تعالی جل شانہ کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جب بندہ مجھ پر بھروسہ کر لیتا ہے تو اگر آسمان اور زمین سب مل کر بھی اس کے ساتھ مکر کرے تو میں اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہوں، میں اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی جل شانہ نے حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام پر وحی بھیجی کہ مجھ پر توکل کرو، میں تمہاری ضروریات کا کفیل بنوں گا، میرے غیروں کو اپنا ولی نہ بناؤ تاکہ میں تمہیں نہ چھوڑوں۔ بہت سی حدیث میں یہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کو کافروں نے قید کر لیا اور چمڑوں کے تسبوں کے ساتھ خوب مضبوط باندھ دیا، جکڑ دیا، اور ان پر نہایت سختی کی جاتی، ظلم کیا جاتا، بھوکا بھی رکھا جاتا۔ انہوں نے اپنے والد کے پاس کسی طرح یہ کہلا بھیجا، اپنے احوال کی اطلاع بھیجی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کریں اور عرض کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان کے پاس یہ بات کہلا بھیجو، ان کے پاس یہ بات کہلا بھیجو کہ اللہ تعالی جل شانہ سے ڈرتے رہیں، اللہ جل شانہ سے ڈرتے رہیں اور تقوی اختیار کریں اور اسی پر توکل کریں، اور صبح و شام اس آیات شریفہ کی تلاوت کریں۔ اور وہ آیات شریفہ کیا ہے؟ ہر مشکل میں آسانی نکالنے والی یہ آیات ہے، اور
میں نے تو یہ آزمائی ہے اور بہت سارے دوستوں کو بتائی بھی ہے، یہ آیات شریفہ اگر کوئی بے روزگار ہے، کسی کو روزگار نہیں مل رہا، پریشان ہے، تنگ دستی کا عالم ہے، تو ہر نماز کے بعد کم سے کم 3 مرتبہ ورنہ 5 دفعہ 7 دفعہ اس آیات کی تلاوت کرے، اس آیات کی تلاوت کرے۔ وہ آیات کون سی ہے؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ آیات پڑھا کریں، یہ آیات پڑھا کریں۔ ان کے پاس جب اطلاع پہنچی، انہوں نے اس آیات شریفہ کو پڑھنا شروع کر دیا، اس آیات شریفہ کو پڑھنا شروع کر دیا۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ خود بخود وہ تسمے ٹوٹ گئے، جن تسموں سے، چمڑے کے تسموں سے باندھ رکھا تھا، جکڑ رکھا تھا، جب یہ آیات شریفہ پڑھتے رہے تو ایک دن تسمے خود بخود ٹوٹ گئے۔ تو یہ ان کی قید سے چھوٹ کر بھاگ آئے، اور کچھ جانور بھی ان کے اپنے ساتھ پکڑ لائے، کچھ جانور بھی ان کے اپنے ساتھ پکڑ لائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو بادشاہ کا ظلم کا خوف ہو، یا کسی درندے کا ڈر خوف ہو، یا دریا میں ڈوب جانے کا ڈر خوف ہو، اس آیات شریفہ کو تلاوت کرے تو انشاءاللہ اس کو کوئی مضرت، کوئی تکلیف نہ پہنچے گی، اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اللہ جل جلالہ کا خوف ہمارے دل کے اندر پیدا ہو، اللہ جل جلالہ کے رضا والے کام کرنے کا ذوق شوق ہمارے اندر پیدا ہو، جہنم کا خوف دل کے اندر پیدا ہو، جنت کا شوق پیدا ہو، اور ہم نے جو کام بھی کرنا ہے اپنی نیت کو ٹٹول کے کرنا ہے کہ جو کام بھی کر رہے ہیں اللہ جل جلالہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اللہ جل جلالہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر کام کرنا ہے۔ آدمی جو بھی محنت کرتا ہے، دنیا کی ہو دین کی ہو، اللہ تعالیٰ جل شانہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے، سمجھ آئی نا؟ تو اس چیز کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ وقت دینا چاہیے، دین کو سیکھنے کے لیے، قرآن کو سیکھنے کے لیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور سیرت اپنانے کی کوشش کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی سیرت سیکھنے کی کوشش کیجیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی ہمارے اندر پیدا ہوگی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی صورت ہمارے اندر پیدا ہوگی نا، تو اس چیز کا بہت زیادہ اثر ہوگا۔ پچھلے سال میں ایک شادی میں گیا، رشتہ داروں کی، عزیزوں کی شادی تھی، تو آپ کو پتہ ہے آج کل جیسے یہ رواج ہے، شادیوں کے اندر مہندی کے نام سے بہت زیادہ خرافات اور بے حیائی کے کام ہوتے ہیں۔ تو میں پہلے تو باہر چلا گیا، عشاء کی نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد گھر آیا، واپس آیا، ان کا بڑی زور و شور کے ساتھ وہ گانا بجانا بھی چل رہا تھا، اور تقریباً 100-150 کے قریب عورتیں جمع تھیں۔ تو جب یوں ہی میں گھر کے اندر داخل ہوا، ان کو پتہ چلا بھائی حافظ آ گیا، سب کے سب نے سر کے اوپر کپڑے لیے، فوراً انہوں نے وہ گانا بجانا بند کیا، سب کے سب کمرے میں چھپ گئے۔ تو یہ تو نقلی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم والا صورت اپنائی ہوئی ہے، لیکن اس چیز کا اثر لوگوں کے اوپر بہت زیادہ ہوتا ہے، اس چیز کا اثر لوگوں کے اوپر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو کتنا اثر ہوا اس چیز کا؟ گناہ گار ہر بندہ ہے، ہر انسان کے اندر خطا ہے، کمزوری ہے، ضعیف ہے، انسان سے خطا ہو جاتی ہے، لیکن جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی صورت اپنا لیتا ہے نا بندہ، تو اس چیز کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ تو اس چیز کا کتنا اثر ہوا، تو اس چیز کا مجھے پھر پتہ چلا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی کتنی اثر رکھتی ہے، ایک ایک سنت کتنا اثر رکھتی ہے۔ تو اس چیز کا بہت زیادہ اثر، ہم نے جا کر کسی کے ساتھ اس کام کے اندر شامل نہیں ہونا، اللہ سے دعا مانگنی ہے، جتنی ہمت ہو سکے اس کام سے منع کرنا، بے حیائی سے روکنا، بھی یہ کام اچھے نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کام نہیں کیے، مساجد کے اندر نکاح ہوتے تھے، تو یہ تو فضولیات ہیں، سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔